اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات کا آج 5واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوئم حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن بیان کیا اور اس میں سورۃ آل عمران کی آیاتیں پڑھی۔ جب اس آیات پر پہنچے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جس کا ترجمہ ہے یقیناً تم میں جن لوگوں نے پشت پیر دی تھی جس روز کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنگ احد میں ہمیں شکست ہو گئی۔ میں بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں پہاڑی بکرے کی طرح چھلانگیں لگا کر بھاگ رہا ہوں، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ جو کہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، میں اسے قتل کر دوں گا۔ پھر ہم سب پہاڑ پر جمع ہو گئے۔ اس پر یہ آیت ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان نازل ہوئی۔ حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا اور منبر پر سورۃ آل عمران پڑھی۔ پھر فرمایا، اس سورت کا جنگ احد سے بہت تعلق ہے۔ ہم جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ میں نے ایک یہودی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ میں نے کہا، میں جسے بھی یہ کہتے ہوئے سنوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر میں نے دیکھا تو مجھے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے اور لوگ آپ کے پاس لوٹ کر آ رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہی ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن عدی بن خیار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے منبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ اللہ کی وجہ سے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر و منزلت بڑھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، بلند ہو جا، اللہ تجھے بلند کرے۔ یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے، اور جب بندہ تکبر کرتا ہے اور اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توڑ کر نیچے زمین پر گرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، دور ہو جا، اللہ تجھے دور کرے۔ اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کے نزدیک سور سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایسی چیزوں سے روک دیتا ہوں
جن میں آپ لوگوں کا فائدہ ہو، اور ایسی چیزوں کا حکم دے دیتا ہوں جن میں آپ لوگوں کا فائدہ نہ ہو۔ اور قرآن میں سب سے آخر میں سود کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ابھی سود کی اس آیت کی موٹی موٹی اور بنیادی باتیں تو بیان فرما پائے تھے، لیکن اس کی تفصیلی اور باریک باریک باتیں بیان نہ کر پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ اہم کاموں میں مشغول تھے۔ اس لیے جس صورت میں تمہیں سود کا کچھ کٹکا ہوا اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس میں کوئی کٹکا نہ ہو وہ اختیار کر لیا کرو۔ حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی حج کا ارادہ کرے تو وہ صرف میقات سے ہی احرام باندھے، اور احرام باندھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میقات مقرر فرمائے ہیں وہ یہ ہے، مدینہ والوں کے لیے اور دوسری جگہ کے رہنے والے مدینہ سے گزرے تو ان کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے، اور شام والوں کے لیے اور دوسری جگہ کے رہنے والے شام سے گزرے تو ان کے لیے جوفا میقات ہے، اور نجد والوں کے لیے دوسری جگہ کے رہنے والے نجد سے گزرے تو ان کے لیے قرآن میقات ہے، اور یمن کے لیے یلملم اور عراق والوں اور باقی تمام لوگوں کے لیے ذات عرق میقات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور اس میں رجم کا یعنی زنا کرنے والے کو سنگسار کرنے کی سزا کا ذکر کیا، اور فرمایا رجم کے بارے میں دھوکہ نہ کھا لینا، کیونکہ اگرچہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن یہ بھی اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ غور سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رجم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے رجم کیا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ یوں کہیں گے کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں وہ چیز بڑھا دی جو اس میں نہیں تھی، تو میں قرآن کے کنارے پر یہ لکھ دیتا کہ عمر بن خطاب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، فلاں اور فلاں صحابی اس بات کے گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا ہے، اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا ہے۔ غور سے سنو، تمہارے بعد عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو رجم کو، دجال کو، شفاعت کو، عذاب قبر کو، اور ان لوگوں کو جو جل جانے کے بعد جہنم سے نکلیں گے، ان سب چیزوں کو جھٹلائیں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منا سے واپس ہوئے تو انہوں نے پتریلے میدان میں اپنی سواری بٹھائی، پھر کنکریوں کی ایک ڈیری بنا کر اپنے کپڑے کا ایک کنارہ اس ڈیری پر ڈالا اور اس پر لیٹ گئے، اور اسماء کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی اور میری قوت کمزور ہو گئی اور میری رعایا بہت پھیل گئی ہے، اس لیے اب مجھے اپنی طرف اس طرح اٹھا لے کہ میں تیرے احکام کو ضائع نہ کرنے والا بنوں اور نہ ان میں کمی کرنے والا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو لوگوں میں بیان فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، کچھ اعمال تم پر فرض کیے گئے ہیں اور سنتیں تمہارے لیے صاف بیان کر دی گئی ہے، اور تمہیں ایک واضح اور صاف ملت پر چھوڑا گیا ہے۔
پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا، اس کے بعد بھی تمہیں دائیں بائیں ہو کر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرو تو یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر تم اس بات سے بچو کہ رجم کی آیات کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی یوں کہے کہ ہمیں کتاب اللہ میں زنا کے بارے میں 2 سزائیں نہیں ملتی، ایک رجم کی اور دوسری کوڑے مارنے کی، بلکہ تمہیں تو صرف ایک سزا ملتی ہے، یعنی کوڑے مارنے کی۔ میں نے خود دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے اللہ کی کتاب میں نئی چیز بڑھا دی، تو میں یہ عبارت قرآن میں لکھ دیتا، شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کرے تو دونوں کو ضرور رجم کرو، کیونکہ پہلے یہ آیات قرآن میں نازل ہوئی تھی اور ہم قرآن میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ الفاظ منسوخ ہو گئے، لیکن ان کا حکم اب بھی باقی ہے۔ حضرت سعید کہتے ہیں ابھی ذوالحجہ کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر زخمی کر دیا گیا، اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت میدان بن ابی طلحہ یا عمری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ جمعے کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، پھر فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ مرغے نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے۔ میں نے اس خواب کا ذکر اپنی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ اس نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عجم کا ایک آدمی آپ کو قتل کرے گا، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دوں۔ خلیفہ مقرر کرنا ٹھیک تو ہے لیکن ضروری نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین اور خلافت دے کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اسے ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اگر دنیا سے جانے کا میرا معاملہ جلدی ہو گیا تو یہ 6 آدمی جن سے دنیا سے جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی تھے، آپس کے مشورے سے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنائے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تم ان میں سے جس سے بھی بیعت کرو اس کی بات سنو اور مانو، اور مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ اس امر خلافت میں اعتراض کریں گے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے اپنے اس ہاتھ سے اسلام پر جنگ کی ہے۔ اگر وہ لوگ ایسا کرے تو وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہوں گے۔ اگر وہ اس اعتراض کو جائز سمجھتے ہیں پھر تو واقعی وہ کافر ہو جائیں گے، ورنہ ان کا یہ عمل کافروں کے عمل کے مشابہ ہو جائے گا۔ میں کوئی ایسی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں جو میرے نزدیک کلالہ کے معاملے سے زیادہ اہم ہو۔ کلالہ وہ آدمی ہے جس کے نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، حضور نے کسی بھی چیز کے بارے میں میرے ساتھ اتنی سختی نہیں کی جتنی سختی میرے ساتھ اس کلالہ کے بارے میں کی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی میرے سینے پر مار کر فرمایا
سورہ نساء کی آخر میں گرمیوں میں جو آیت یستفتونک قل اللہ نازل ہوئی تو وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں شہروں کے گورنروں کو اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ لوگوں کو دین اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سکھائے، اور جو کوئی نیا یا پیچیدہ معاملہ ایسا پیش آ جائے جس کا انہیں حل سمجھ میں نہ آئے تو وہ اسے میرے پاس بھیج دے۔ پھر اے لوگو، تم یہ دو سبزیاں کھاتے ہو، میں تو انہیں برا ہی سمجھتا ہوں، لہسن اور پیاز۔ اللہ کی قسم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ انہیں مسجد میں جس آدمی سے لہسن یا پیاز کی بو آ جاتی تھی تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ہاتھ سے پکڑ کر مسجد سے باہر نکال کر جنت البقیع پہنچا دیا جاتا تھا۔ لہٰذا جو شخص لہسن یا پیاز ضروری ہی کھانا چاہتا ہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو مار دے۔ حضرت عمر نے یہ بیان جمعے کے دن فرمایا، اور اس کے بعد بدھ کے دن انہیں حملہ کر کے زخمی کر دیا گیا، جبکہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے۔ حضرت یسار بن معرور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسجد بنائی، اور مسجد بنانے میں ہم مہاجرین اور انصار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب مسجد میں مجموعہ زیادہ ہو جائے تو تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے والے بھائی کی پشت پر سجدہ کر لے۔ اور حضرت عمر نے کچھ لوگوں کو راستے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، مسجد میں نماز پڑھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متع کے 3 دن کے لیے اجازت دی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے ہمیشہ کے لیے متع کو حرام فرما دیا تھا۔ متع یہ ہے کہ آدمی ایک مقررہ وقت تک کے لیے شادی کرے۔ خیبر سے پہلے متع والا نکاح حلال تھا، خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دے دیا تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کے صحابہ کو اجازت دی تھی، پھر 3 دن کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔ اللہ کی قسم، اب مجھے جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس نے متع والا نکاح کیا ہے تو میں اسے سنسار کر دوں گا، یا وہ میرے پاس 4 ایسے گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کو حرام کرنے کے بعد پھر حلال کر دیا تھا۔ اور جو غیر شادی شدہ آدمی مجھے ایسا ملا جو متع والا نکاح کرے تو میں اسے 100 کوڑے ماروں گا، یا وہ میرے پاس ایسے 4 گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع حرام کرنے کے بعد پھر حلال کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سعید کے دادا کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عجمی ملکوں میں سے ان کی عورتیں اور بچے مال غنیمت میں باندی اور غلام بنا کر اتنے دے دیے ہیں کہ نہ تو اتنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے تھے اور نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سے مرد ان عورتوں سے صحبت کرتے ہیں کیونکہ یہ باندیاں ہے، اور باندیوں سے صحبت کرنا مالک کے لیے جائز ہے۔ اب جس عجمی باندی سے تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو تم اسے نہ بیچنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ اپنی کسی محرم عورت سے صحبت کرے۔
ہو سکتا ہے کہ آدمی باندی کو بیچ دے اور باندی سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ اسی آدمی کا بیٹا تھا، وہ اسی کے پاس رہ گیا، بعد میں اس لڑکے نے اسی باندی کو خرید لیا اور اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کی ماں ہے۔ حضرت معاویہ بن معاویر تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی جگہ سے 2 سیڑھی نیچے بیٹھ گئے۔ وہاں میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور جسے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا والی و حاکم بنا دے اس کی بات سنو اور مانو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے، تم میں سے وہ آدمی کامیاب رہا جو خواہش پر چلنے سے غصے میں آنے اور لالچ میں پڑنے سے محفوظ رہا، اور جسے گفتگو میں سچ بولنے کی توفیق دی گئی کیونکہ سچ اسے خیر کی طرف لے جائے گا، اور جو شخص جھوٹ بولے گا وہ گناہ کے کام کرے گا، اور جو گناہ کے کام کرے گا وہ ہلاک ہوگا، اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اس شخص کا کیا گناہ کرنا جو مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی کی طرف لوٹ جائے گا، آج وہ زندہ ہے کل مردہ ہوگا۔ روزانہ کا کام روزانہ کرو اور مظلوم کی بددعا سے بچو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ حضرت قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا، جو توبہ نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو برے کاموں سے نہیں بچتا اسے عذاب سے نہیں بچایا جاتا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیان میں فرمایا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ لالچ فقر کی نشانی ہے، اور نا امیدی سے انسان غنی ہو جاتا ہے۔ آدمی جب کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے تو آدمی کو اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت عبداللہ بن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے چچا کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، اپنی امان کے ذریعے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرما۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کی چاہی اجازت دی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اسی احرام میں عمرے کی نیت بھی کر لی۔ اب ایسا کرنے کی امت کو اجازت نہیں ہے، اور اب اللہ کے نبی اپنے راستے پر دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لہٰذا حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے ایسے پورا کرو جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان عورتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان میں فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا اسے آخرت میں ریشم نہیں پہنایا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ انہوں نے اذان اور اقامت کے بغیر خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 دنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے، ایک تو عید الفطر کا دن جس دن تم رمضان کے روزوں سے افطار کرتے ہو اور عید مناتے ہو، اور دوسرا وہ دن جس دن تم لوگ اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں میں
بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی کو عمل پر وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ لہٰذا جس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہی شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے شمار ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہو۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سالی کے زمانے میں بیان فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور تمہارے جو کام لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں ان میں بھی اللہ سے ڈرو۔ مجھے تمہارے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے اور تمہیں میرے ذریعے سے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے ناراض ہو کر جو یہ 5 سالی بھیجی ہے وہ کس سے ناراض ہے؟ وہ مجھ سے ناراض ہے اور تم سے نہیں، یا تم سے ناراض ہے مجھ سے نہیں، یا مجھ سے اور تم سے دونوں سے ہی ناراض ہے۔ آؤ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دے اور ہم پر رحم فرمائے اور یہ قحط ہم سے دور کر دے۔ راوی کہتے ہیں، اس دن دیکھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور لوگ بھی دعا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگ تھوڑی دیر روتے رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیان کر رہے تھے، میں ان کے ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے بیان میں فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان کا خوب جاننے والا ہو، یعنی جسے باتیں بنانی خوب آتی ہو۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات آج کے اس حصے میں ختم ہوئے۔ کل سے انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان شروع ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔